اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان كانوا صادقین۔ سورہ طور آیات 29 سے 34۔ ان آیات مبارکہ میں پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں، اعتراضوں اور دروغ گوئیوں کی پرواہ کیے بغیر واعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ فذکر، پس نصیحت کریں، یاد دہانی کریں۔ فما انت، پس نہیں ہیں آپ، بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت سے، بکاہن، کاہن، آپ پر آپ کے رب کا بہت بڑا فضل ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کوئی کاہن نہیں ہیں، ولا مجنون، اور نہ دیوانے ہیں۔ مخالفین اور معاندین کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام پر جو بھی اعتراض لگائے گئے، جو بھی منفی باتیں پھیلائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کی تردید کی۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر ایسا فضل ہے کہ جو لوگ بھی آنکھیں اور عقل رکھتے ہیں وہ حقیقت سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو کاہن اور مجنون اور کبھی شاعر یہ اس لیے کہا کرتے تھے تاکہ آپ کی دعوت کے اثر کو توڑا جائے، لوگوں کو آپ سے دور کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ نصیحت کی گئی کہ وہ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، آپ اپنے وعظ و نصیحت جاری رکھیے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، شاعر، شاعر ہے، نتربص به، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں، ریب المنون، گردش روزگار کے۔ تو شاعر کہنے سے ان کا مقصود یہ ہوتا کہ جس طرح بہت سے اور شاعر آئے، اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ گئے، ان کا وقت پورا ہوا، وہ چلے گئے، فنا ہو گئے، تو یہ مشرکین مکہ آپ کو بھی شاعر کہہ دیتے اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ ہم بھی منتظر ہیں کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ اور شاعر کہنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ قرآن مجید کا جو اثر ہے، لوگ اسے سنتے تو متاثر ہو جاتے، اس لیے آپ کو ساحر، جادوگر، قرآن کو سحر کہتے، آپ کو شاعر، قرآن کو شعر کہہ دیتے۔ مقصد صرف ایک ہی تھا، قرآن سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ قل، تو کہہ دیجئے، تربصوا، تم منتظر رہو، فإنی، پس بلا شبہ میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المتربصین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اگر یہ آپ کے بارے میں انتظار میں ہیں تو آپ بھی انہیں بتا دیں کہ آپ بھی ان کے بارے میں انتظار ہی کر رہے ہیں۔ ان کی جو خواہشات ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوں گی، ان کی مخالفت سے دین حق کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی دعوت بے اثر نہیں ہوگی، لیکن ان کی مخالفت کی وجہ سے جو انہیں وعید سنائی جا رہی ہے، انہیں عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اگر یہ باز نہ آئے تو پھر آپ بھی منتظر رہیے، یہ بھی اپنے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ام، یا تأمرہم، تأمرہم، حکم دیتے ہیں انہیں، احلامہم، ان کے خیالات، بہذا، اس بات کا۔ ان کا معاملہ دو باتوں سے خالی نہیں، یا تو فی الواقع ان کی عقلیں یہی کچھ ان کو سمجھا رہی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں بلکہ کاہن اور مجنون اور شاعر ہیں، یا یہ لوگ اپنی سرکشی کے باعث آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں اور یہ تکذیب کر رہے ہیں، دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ جو بھی شخص فہم و فراست رکھتا ہے وہ آپ کی صداقت، آپ کی راست بازی، آپ کے متین و فتین ہونے، آپ کے سلیم الفطرت ہونے
آپ کے صادق اور امین ہونے کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ ام یا ہم وہ قوم ہیں طاغون سرکشی کرنے والے کہ اپنی سرکشی کی وجہ سے وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، اسی وجہ سے وہ مخالفت میں اڑے ہوئے ہیں۔ ام یقولون یا وہ کہتے ہیں تقولہ اس نے اسے خود سے گھڑ لیا ہے، یعنی جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کلام سنا رہے ہیں یہ الزام بھی لگا دیتے کہ یہ کوئی کلام الہی نہیں ہے، ان پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، بلکہ اسے اپنی طرف سے گھڑ کر لے آتے ہیں۔ بلکہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ اصل وجہ یہ ہے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ تو لفظ تقولہ استعمال کرتے ہیں جس کا معنی کسی پر جھوٹا بہتان لگانے کے ہیں، کوئی اپنی طرف سے بات بنا کر کسی اور کی طرف منسوب کر دے، اور کبھی یہ کہہ دیتے بل افتراہ بلکہ اسے گھڑ لیا ہے، تو ان کی حقیقت واضح فرما دی کہ یہ اصل میں ایمان نہیں لانا چاہتے۔ بل لا یؤمنون فلیأتوا پس وہ بھی لے آئیں بحدیث مثلہ اس جیسا کلام، ان کانوا اگر وہ ہیں صادقین سچے۔ تو یہ اب انہیں چیلنج دے دیا گیا ہے کہ اگر ان کا یہ گمان ہے کہ قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں تو یہ بھی سب مل کر اس جیسا کلام لے آئیں۔ ان کے پاس بھی بڑے بڑے خطابات تھے، شعراء تھے، کوئی اس کی مثل کلام لے آئے، اور اس چیلنج کو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے پس اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا جو بھی موجود ہیں جسے بلانا چاہتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا اگرچہ انسان اور جن سب جمع ہو جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہاں پر بھی انہیں یہ جواب دیا گیا ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں، تو تم بھی اس جیسا پھر ایک کلام لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو روز محشر ہمارے لیے حجت بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔